تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ولادت بھی ہے اور ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے اور ماہ وفات بھی ہے۔ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور رسالت کا چرچا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا نسبت ہے۔ چنانچہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اللہ نے کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال والوں نے مال مانگا، عزت والوں نے عزت مانگی، شہرت والوں نے شہرت مانگی، جو کچھ مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور پھر جب اپنے خزانے میں دیکھا تو خزانے میں سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا حبیب موجود نہیں تھا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے اور آپ کی سیرت کو بھی بیان کرنا عبادت ہے۔ 7 پہ 5 ہارٹ بیٹ ہے تیری، لیکن ایک ولادت ہے اور ایک سیرت ہے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ آپ بھی سن کر پریشان ہوں گے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو 1 مرتبہ تو آپ علیہ السلام حضرت آمنہ کی شکم مبارک سے پیدا ہوئے، جسے ولادت جسمانی کہا جاتا ہے، جس کو مکے کے بڑوں نے، مکے کے چھوٹوں نے، مکے کی عورتوں نے، مکے کے بچوں نے، مکے کے امیروں نے، مکے کے غریبوں نے، کفار مشرکین نے، تمام نے اس کو تسلیم کیا اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر، آپ کی ولادت پر آپ کے جو چچا ہیں تمام نے خوشی منائی، تمام نے خوشی منائی اس بات پر کہ ہمارا بھائی تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کا تو غم ہمیں ہے ہی، لیکن ہماری جو بیوہ بھابھی ہے اس کے گود میں ایک بیٹا جنم لیا ہے، ایک لڑکا جنم لیا ہے، اس لیے ان کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ ابو لہب نے جس باندی نے خوشخبری سنائی تھی اسی وقت ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا اور آپ کے تمام چچاؤں نے اونٹ قربان کیے۔ حضرت حارث، آپ کے چچا حارث نے اونٹ قربان کیے، ابو لہب نے اونٹ قربان کیے، زرار نے اونٹ قربان کیے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، حضرت عباس اور قسم، تمام کے تمام نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی اور اونٹ قربان کیے۔ تمام نے اس کو تسلیم کیا کہ آپ کی ولادت کو تسلیم کیا، آپ کی خوبصورتی کو تسلیم کیا، آپ کے حسن و جمال کو تسلیم کیا، اور کائنات میں ایک ڈنکا بج رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، 40 سال کے بعد، 40 سال تک آپ اپنا اخلاق پیش کرتے رہے، آپ اپنا کردار پیش کرتے رہے، لوگوں نے آپ کو امین کہا، آپ کو صادق کہا، آپ کے حسن کی تعریف ہوئی، آپ کے اخلاق کی تعریف ہوئی، آپ کی کردار کی تعریف
لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، توحید کا اعلان کیا ہے، وحدانیت کا اعلان کیا ہے، میرے دوستو 40 سال پہلے آپ کی پیدائش پر آپ کے چچا ابو لہب نے اور آپ کے چچاؤں نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، اونٹ قربان کیے تھے، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ رسالت کا اعلان کرتے ہیں، خاران کی چوٹی سے آپ وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو وہی چچا جس نے 40 سال پہلے خوشی منائی تھی، سب سے پہلا پتھر مارنے والا آپ کو آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ تو دوستو 40 سال پہلے پیدائش پر خوشی منائی گئی، جشن منایا گیا، اور پھر دوستو 40 سال تک ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو پیش کرتے رہے، کردار کو پیش کرتے رہے۔ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ماں کے گود میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا بچپنا گزرا، پھر جو ہے آپ جو ہے جوان ہوئے، 40 سال تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب پہلے قرآن بن کر دکھاؤ، اس کے بعد پھر قرآن جو ہے ان کو سناؤ۔ دوستو 40 سال سے پہلے 40 سال پہلے جب آپ کی ولادت ہوئی تو تمام کے تمام نے خوشی منائی، تمام کے تمام نے جشن منایا، تمام کے تمام نے خوشی منائی، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، رسالت کا اعلان کیا ہے، توحید رسالت کا اعلان کیا ہے، وحدانیت کا اعلان کیا ہے، تو وہی مکے والے جو آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کے اخلاق اور کردار کی تعریف کرتے تھے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ بہرحال میرے دوست سے بزرگوں، ایک تو جشن ہے اور ایک مشن ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر صحابہ کرام کے درمیان آپ نے زندگی گزاری، صحابہ کرام کو آپ نے ہر عمل کر کے بتایا ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ 40 سال کے بعد جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو وہی جو آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتے تھے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، آپ کے کردار کی تعریف کرتے تھے، آپ کے جو ہے دشمن ہو گئے۔ میرے دوست سے بزرگوں، بہرحال آپ نے صحابہ کرام کے درمیان آپ نے زندگی گزاری اور پھر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دوست سے بزرگوں، آپ کے روحانی اولاد حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے جشن نہیں منایا، جشن کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ آپ کے مشن کو لے کر چلے ہیں۔ ابو بکر جو ہے، ابو بکر جب دنیا سے گئے ہیں تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، نبی کا تذکرہ 11 لاکھ مربع میل پر نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، میرے مصطفیٰ کے شان کو بیان کیا جا رہا تھا، میرے آقا کی تعریف کی جا رہی تھی، میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے، 22 لاکھ میل تک مربع میل تک نبی کا تذکرہ کیا ہے، نبی کے شان کو بیان کیا ہے، نبی کا پیغام کو عام کیا ہے۔ اس کے بعد میرے دوست سے بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں، اپنے خلافت کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ یہ مشن کو لے کر چل رہے ہیں، جشن کو نہیں، صرف جشن کو نہیں۔ میرے دوست سے بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نبی کی پیدائش پر خوشی نہ منائیں، لیکن خوشی کی علامت یہ ہے، محبت کی علامت یہ ہے، عشق کی علامت یہ ہے کہ ہم نبی سے جو ہے محبت کریں، وہ کام کریں جس سے نبی کو خوشی ہو، وہ کام کریں جس سے نبی کو راحت ملے، وہ کام کریں جس سے نبی کو سکون اور چین ملے۔ یہ مشن لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، حضرت امیر معاویہ کا خلافت کا زمانہ آیا، 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ یہ اسلام کے دوست سے بزرگوں، یہ جشن نہیں بلکہ
मिशन को लेकर चल रहे हैं, सीरत को लेकर चल रहे हैं, आका के दीन को फैला रहे हैं। इसके बाद फिर जो है बहुत से बुजुर्गों ये दीन फैलता रहा। कभी ताबीन ने वहाँ मिशन को लेकर चलते रहे। इसी तरीके से जो है हमारे अकाबीन ने, हमारे असलाफ ने इस मिशन को जो है इस मिशन पर काम किया। फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों मुझे कहने दीजिए, हाँ अइम्मा किराम ने दीन को जमा किया, किताबें लिखी, मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की किताबें लिखी, दीन को जमा किया, अहादीस को जमा किया, किताबों को जमा किया, मसाइल को जमा किया। लेकिन जब बारी आई इसकी हिफाजत की तो 1866 में एक इदारा कायम हुआ जिसे दुनिया दारुल उलूम देवबंद कहती है। वहाँ एक कासिम नानवी खड़े होते हैं और नबी की मिशन को लेकर चलते हैं। फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी मिशन को लेकर खड़े होते हैं। उनके शागिर्दों को आप देखिए, उनके शागिर्द हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी है जिन्होंने 1100 किताबें लिखी है। उनके शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, मिशन को लेकर चल रहे हैं। उनके शागिर्द मुफ्ती किफायतुल्लाह है, उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों उन्हीं के शागिर्द हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। जश्न नहीं बल्कि मिशन को लेकर चले हैं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों दुनिया के किसी कोने में जाओ, आज जो है मेरे नबी का तज़किरा मिलेगा। हाँ आज जो है इस्लाम का तज़किरा मिलेगा। आज जो है दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंच गया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों माफ कीजिएगा, आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है ईमान का जो है तहफ़्फ़ुज़ और बका हो, हम ईमान पर और अमल पर बाकी रहे, तो हमें जो है जश्न के साथ मिशन को लेकर चलना पड़ेगा।